علاؤ الحق کنڈوی. ایک ادھر پہلے 25-30 برس 15-20 برس اپنے پیر مرشد کی 60-70-80 برس کی عمر ہو گئی اور کوئی لڑکا بچہ بیٹی کچھ نہیں پیدا ہوئی. ان کی اہلیہ جو تھی ان کو خاندان کی عورتوں نے تانا دے دیا کہ اب تو یہ بانجھ ہو گئی, اب ان سے کہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا, یہ بھی بوڑھے ہی ہو گئے وہ بھی بوڑھے ہو گئے. یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی پروردگار اس تانے سے مجھے بچا لے. ایک دن الہام ہوا کہ تیرا حصہ علاء الحق کنڈوی کے پاس ہے, وہ چاہیں گے تو تم کو بیٹا پیدا ہوگا, وہ چاہیں گے تو تم کو بیٹا پیدا ہو جائے گا, انہیں سے مانگو گڑ گڑاؤ. ایک دن شوہر تھے نا, یہ بیوی تھی, بڑے موڈ میں تھے, کہیں اور بیٹھ بولی حضور میرے خالی دامن کو بھر دیجیے. فرمایا کیا کہہ رہی ہے؟ بولی زمانے والے ہمیں تانا دے رہے کہ یہ بانجھ ہو رہی, ایک بیٹا پیدا ہو جائے چاہے مر جائے, مگر بانجھ پن کا تانا ختم ہو جائے. ایک اولاد کی تمنا ہے, دعا کر لیجیے. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا بیٹا تو پیدا ہوگا مگر اسی دن مر جائے. اگر تمہیں منظور ہے تو بولو, ورنہ اولاد نہیں ہوگی. بولی ٹھیک ہے, بیٹا پیدا ہو جائے اسی وقت مر جائے, کم سے کم یہ تو کہنے کو رہے گا نا کہ بیٹا پیدا ہوا تھا مر گیا, میں تیار ہوں. فرمایا جاؤ اللہ تمہیں ایک اولاد عطا فرمائے گا. اور 2-3 مہینے کے بعد پورے محل میں خوشخبری پھیل گئی کہ حضرت کی اہلیہ امید سے ہیں, قریب بیٹا پیدا ہونے والا. پورے خاندان میں خوشی کی لہر چڑھ گئی اور ٹھیک پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت علاء الحق کنڈوی گئے. فرمایا بیٹا پیدا ہو گیا, بانجھ پن کا تانا ختم ہو گیا. حضرت اسرائیل سے میں نے وعدہ کیا تھا, وہ دروازے پر کھڑے ہیں, بولو بلا دوں تاکہ ان کی روح کو قبض کر لیں. اہلیہ قدم پر گر گئی, بولی حضور بیٹا تو پیدا ہوا مگر نبی کی سنت تو ادا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی کی سنت تو ادا ہو جائے. کیا کہہ رہی ہے؟ کم سے کم عقیقہ تو ہو جائے, مصطفیٰ کی سنت تو ادا ہو جائے, چاہے انتقال کر دے. حضرت علاء الحق کنڈوی نے فرمایا سنیے گا, تم نے نبی کی سنت کا واسطہ دے دیا, اس لیے میں حضرت اسرائیل سے کہوں گا 7 دن کے بعد آئیں. 7ویں دن عقیقہ کا انتظام ہوا, بچہ ذبح ہوا, کھانے پینے کا انتظام ہو گیا, مہمان آ گئے اور حضرت علاء الحق کنڈوی پھر آئے. نبی کی سنت ادا ہو گئی, عقیقہ بھی ہو گیا, مہمان بھی آ گئے. اب حضرت اسرائیل کا اجازت کر لیں, پھر ختم کر دیں. بولے حضور کم سے کم میرا بیٹا اپنی زبان سے اللہ کا نام تو لے. ایک بار کی زبان سے میں اللہ کا نام سننا چاہتی ہوں, چاہے میرا بیٹا انتقال ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اچھا میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں گے جب تیرا بیٹا بولنے لگے گا, پڑھنے. حضرت اسرائیل سے کہا ابھی نہیں, ایک اور تمنا باقی ہے, میرا بیٹا اللہ کا نام لینے لگے تب آئے. 20-25 سال سے اس کے بعد پڑھ لکھ کر کے عالم آ گیا. آپ نے فرمایا میرا بیٹا عالم بھی ہو گیا, بولنے بھی لگا, اب بلاؤ. کیا ولی کی شان ہوتی ہے, بلاؤ. بولی حضور ایک سنت اور بچ گئی, کیا شادی تو ہو جائے. نکاح من سنتی, بولو یا سبحان اللہ. پھر انتقال کر جائے, چاہے اسی دن انتقال کر جائے. تو آپ نے فرمایا سن اب تو بہانہ مت کرو, یہ آخری ہے. 20 برس تم بہانے سے کھینچ کر کے لیا, اب یہ آخری ہے, وہی نہیں, میں کچھ نہیں بولے گا. یہ میری آخری تمنا ہے اور آخری آگا. فرمایا ٹھیک شادی کی تیاری کر.
رشتہ خاندانی میں لگ گیا، شادی کی تیاری ہو گئی، اور حضرت علاؤاللہ بندوی نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ بہو ڈولی سے آئی، آئیے حضرت، یہ دیکھیے حضرت پیر طریقت سید جو حضرت کے بہت چہیتے داماد ہیں اور ہم لوگوں کے کرم فرما ہے، تشریف لائے، استقبال ہے، نعرہ لگانا چاہیے نا، نعرہ سے زیادہ ضروری ہے کہ خاندان کا چھوٹا بچہ بھی آ جائے تو کھڑے ہو کر کے استقبال کیا نسبت کا احترام کیجئے، یہی سکھایا ہے بریلی کے امام اہل سنت نے، کرے بڑے بڑے ہیں ہم چھوٹوں کا بھی احترام کریں گے، اس لیے کہ ان کے رگوں میں میرے حسین کا خون دوڑتا ہے، اس لیے یہ خیال رکھیے تہذیب تمدن ادب بہت بڑی چیز ہے، تاکہ لگے کہ یہ آنے والا کسی خاندان کا جشن چلا والا۔ میرے جو مخدوم علاؤالدین ہیں ان کی بات چلائیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، دلہن آ گئی، دلہن حجرے میں گئی اور حضرت کی اہلیہ آ گئی، بڑی بیٹی گھونگھٹ میں رہنے کا ٹائم نہیں، اگر ذرا سا بھی شرم کرو گی، حیا کرو گی تو آج ہی تم بیوہ ہو جائے۔ ساری بات بتائی کہ 20 برس میں نے کیسے یہاں تک پہنچایا، اب میں کچھ نہیں بول پاؤں گی، اگر تم چاہتی ہو سہاگن بنی رہو تو وہ آنے والے ہوں گے، ان کے قدموں میں گر جانا، بولنا حضور میری کیا غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے بیوہ بنا رہے ہیں، اگر انتقال ہی کرنا تھا تو 20 برس پہلے انتقال کر لیتے، میں آئی نہیں، ادھر یہاں کا بھی ملے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، یہ کہہ کر کے قدم پکڑ لینا، ان کو رحم اگر تو لمبی زندگی میں یہ سکھا ہی رہی تھی کہ حضرت علاؤاللہ حجرے میں داخل، السلام علیکم، نکاح ہو گیا، دلہن آ گئی، مہمان آ گئے، اب بہانہ مت کرنا، اسرائیل کھڑے ہیں، بولی اب میرے پاس کوئی عزت نہیں، حضور آپ بلا لیں، میری تمنا پوری ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ مخدوم پلٹے علاؤالحق پنڈوی اور پیچھے سے بہو نے آپ نے سامنے نگاہ رکھ کے پیچھے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اہلیہ بولی آپ کی بہو ہے۔ ارے نہیں دلہن ہو، پیر کیوں پکڑی ہو؟ بولی سرکار سنا ہے حضرت اسرائیل آ چکے ہیں، میری کیا غلطی ہے بتا دیا جائے، اگر نکاح کرنا نہیں تھا تو اسرائیل کو بلا لیتے، کر دیا لو، پھر کیوں اسماعیل علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، وہ آئیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، زمانے والوں کو پتہ نہیں کس کس کو نوازا ہے، کیا گھر ہی والے لوگ محروم ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ اتنا خطرناک انداز میں بولی کہ علاؤالحق پنڈوی کو رحم آ گیا، اور فرمایا اطمینان سے رہو، میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دیتا ہوں 100 سال کے بعد ابھی آنے کی ضرورت، اور حضرت نور قطب عالم 120 برس زندہ رہے۔ ابھی میں ایک جلسے میں گیا تھا، خائقہ پڑھنے کے لیے گیا، نور قطب عالم لکھا ہوا ہے، میں نے پوچھا جو لے لیا تھا، بولا حضرت ہم کو نہیں معلوم، لیکن حضرت کا بیٹا یہ ہے، اور میں نے تحقیق کی، میں نے کہا کہ کوئی کتاب ہے ان کے اوپر، تو کوئی کتاب، بولا ایک کتاب ہے، وہ حضور محدث اعظم ہند کی لکھی ہوئی ہے، مدنی میاں نے اسے اور کچھ پڑھایا ہے، تو تلاش کیا، تو ایک دکان میں وہ کتاب مل گئی، اور جب میں نے یہ پڑھا تو پھر میرے اندر ایک طرح کا خوشی بھی ہوئی، ابھی کلام بھی آیا کہ یہ اللہ والے ہیں،
پورا کرے